گاؤں کا میلہ۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران بلال شہر میں رہتے ہوئے تھک سا گیا تھا اور اس نے کہیں جانے کا سوچا۔ اس نے اپنے کزن زبیر کے ساتھ چند دن اپنے گاؤں میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب بلال بس سے نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کو رنگ برنگے جھنڈوں سے سجایا گیا ہے۔ سڑکوں پہ مردوں، عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا جو چھٹیوں کے موڈ میں تھے۔ بلال یہ سب دیکھ کر خوش ہوا۔ اس کے کزن نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس نے کہا کہ بلال اپنے دورے کے لیے اس سے بہتر وقت کا انتخاب نہیں کر سکتا تھا کیونکہ گاؤں کا سالانہ میلہ زوروں پر تھا۔ تم پہلے کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ زبیر نے پوچھا۔ بلال نے کہا، میں میلے کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، تم ہی بتاؤ کہ میلہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ تو پھر ہم پہلی دلچسپ چیز کے ساتھ شروع کریں گے جو ہمارے راستے میں آئے گی۔ گاؤں کے باہر کھلا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بچے جھولوں کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور خوشی سے گھوم رہے تھے، اپنی باریوں کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں دوست ایک ہجوم کی طرف بڑھے جو ایک بڑے دائرہ میں جمع تھے۔ ڈھول پیٹنے کا مقابلہ جاری تھا۔ 8 ڈرمر اپنے ڈھول پیٹ رہے تھے، ہر کوئی پہلا انعام حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ شور کانوں کو بہرا کر رہا تھا۔ دونوں لڑکوں نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن لگتا ہے کہ یہ شور کبھی ختم نہیں ہوگا، چنانچہ وہ بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ بلال نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس گاؤں میں کبھی اتنی دکانیں دیکھی تھیں۔ زبیر نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم انہیں اگلے سالانہ میلے تک دوبارہ نہیں دیکھو گے۔ ان میں سے بیشتر میلے کے لیے قائم کی گئی عارضی دکانیں ہیں۔ لوگ دور دراز سے اپنا سامان خریدنے اور بیچنے آتے ہیں۔ یہ کاروبار کرنے کا ایک اچھا وقت ہے کیونکہ زیادہ تر دیہاتی یہاں سے خریداری کرتے ہیں۔ دکانوں میں رومال سے لے کر کاشتکاری کے اوزار تک ہر قسم کا سامان فروخت کیا جا رہا تھا۔ لڑکیاں انگوٹھی اور چوڑیاں خرید رہی تھیں۔ خواتین گھریلو سامان، خاص طور پہ مٹی کے برتن میں لسی بنانے کے برتنوں اور بچوں کے کھلونوں میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ مرد زراعت کے اوزار اور اس طرح کے دیگر سامان خرید رہے تھے۔ ریسٹورینٹ مقبول موسیقی بجا رہے تھے اور مزیدار کھانا پیش کر رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی کشش تھے جو دور سے آئے ہوئے تھے اور گاؤں میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ بڑے بڑے ہجوم یہاں اور وہاں جمع تھے، لوگ ہنس رہے تھے اور جو کچھ دیکھا اس پر تالیاں بجا رہے تھے۔ دونوں دوست ایک گروپ کی طرف بڑھے اور دائرے کے اندر جھانکا۔ ایک ریچھ ایک کھمبے سے بندھا ہوا تھا۔ ریچھ اور 3 خوفناک کتوں کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ بلال نے کہا، مجھے یہ ظالمانہ کھیل پسند نہیں ہے، چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ قریب ہی ہمیشہ سے مقبول بندر والا آدمی اپنی لکڑی کے ساتھ بندر سے کھیل رہا تھا تاکہ لوگوں کو راغب کرے۔ بندر غصے والے شوہر کی نقل کر رہا تھا اور ایک مغرور آدمی کی طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے ہاتھوں کو جوڑ کر چل رہا تھا اور ناک کو اوپر کی طرف کیا ہوا تھا۔ چالاک بندر نے کچھ اور کرتب بھی دکھائے۔ لڑکے اس شو کے ہر حصے سے لطف اندوز ہوئے۔ کرتب دکھانے والے جادوگر اور شعبدے بازوں نے بچوں کو خوب خوش کیا۔ ایک شعبدے باز نے بلال کا رومال لیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب اس نے رومال واپس کیا تو رومال کو بالکل صحیح دیکھ کر بلال حیران رہ گیا۔ زوردار تالی نے لڑکوں کی توجہ کو رسی پر چلنے والے آدمی کی سمت موڑ دیا۔ وہ رسی کے اختتام تک چلا اور پھر کھمبے پر چڑھ گیا۔ وہ اوپر تک پہنچ گیا اور اپنے آپ کو کھمبے پر متوازن کر کے لیٹ گیا۔ یہ کافی خطرناک کارکردگی تھی۔ تھوڑی سی لاپرواہی کے نتیجے میں وہ گر سکتا تھا لیکن وہ خیر و عافیت سے نیچے آ گیا اور ہجوم سے بھرپور داد فضول کی۔ کوئی بھی شخص ابھی اتنا عمر رسیدہ نہیں ہوا تھا کہ وہ ان تفریح کاروں کی تفریح سے لطف اندوز نہ ہو۔ ایک خاص اعلان ہوا کہ گھوڑوں کی دوڑ چند منٹ میں شروع ہونے والی ہے۔ دونوں دوست وہاں پہنچ گئے تاکہ سامنے والی جگہ مل سکے۔ خوبصورت گھوڑوں کے
فخر مند مالکان گھوڑوں کو ڈھول کی موسیقی پہ چلا رہے تھے اور رقص کروا رہے تھے۔ سواروں نے اپنی پوزیشن سنبھالی، سیٹی بجائی اور گھوڑے سرپٹ دوڑے۔ لوگوں نے خوشی سے نعرہ لگایا جب ان کا پسندیدہ گھوڑا ریس جیت گیا۔ ٹینٹ پیگنگ ایک اور مقبول کھیل ہے۔ لکڑی کے پیک زمین پر لگائے گئے تھے۔ سواروں کو سرپٹ دوڑتے ہوئے انہیں اپنے نیزے سے باہر نکالنا تھا۔ کامیاب سواروں نے میدان میں چکر لگایا۔ انہوں نے اپنے نیزے فخر سے اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ لوگ جہاں بھی گئے لوگوں نے خوشی سے ان کے لیے نعرے لگائے۔ پھر انہوں نے کتوں کی ریس دیکھی۔ کتوں نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا۔ دونوں دوست خرگوش کے لیے فکر مند تھے، لیکن خرگوش بحفاظت اپنے سامان تک پہنچ گیا، اور جب کتے قریب آئے تو خرگوش چھپ کر غائب ہو گیا۔ ابھی بہت سی چیزیں دیکھنے کو تھیں، لیکن لڑکے بہت تھکے ہوئے تھے۔ وہ گھر کو روانہ ہو گئے، لیکن وہ بہت خوش تھے۔